ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشیں خلق ستار خطا کا ساتھ ہو عیب پوشیں خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے ربنا آمین کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ
تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے مکین گنبد خضرا، اے والی دو جہاں، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا بڑی شان سے، آج وطن میں غریب الغربا ہے۔ چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے۔ بدی ہوئی دنیا میں، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، گردش میں مسلمان ہیں فلک کانپ رہا ہے۔ گردش میں مسلمان ہیں فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے۔ غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ جھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، یا رسول اللہ جھنڈے آپ کے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں، جب چاہا ہے کفار کا رخ موڑ دیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے، اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے، اے قبلہ اول کے نگہباں میری سن لے، اے عرش پہ اللہ کے مہمان میری سن لے، کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے قبلہ دین، اے کعبہ ایمان میری سن لے، اے قبلہ دین، اے کعبہ ایمان میری سن لے، جو تیری رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کی رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے، کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر جو حالات تھے، ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ میں نے چند الفاظ ادا کرنے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر جہالت تھی، تاریکی تھی، انبیاء کرام کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو انبیاء کرام رسولان عظام آئے، انہوں نے اپنی قوموں کی، اپنی امتوں کی اصلاح کی۔ نبیوں کے جانے کے بعد، رسولوں کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور ان کی تعلیمات کے اندر ایسی رد و بدل کر دی گئی تھی کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی، یعنی حق تلاش کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ چند ممالک کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان ممالک کے اندر لوگوں کی حالت کیا تھی، لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے، لوگوں پہ کیسے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا تھا، جبر و بربریت کی حالت کتنی ابتر ہو چکی تھی کہ اس مخلوق کا، اس کائنات کا پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے عیسائیت، یورپین ممالک کے اندر عیسائیوں کا یہ حال تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول کر عقیدہ تثلیث پہ چل نکلے تھے۔ وہ تین خداؤں کے قائل ہو چکے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فقط اللہ کی توحید کا، اللہ کی عبادت کا انہیں درس دیا تھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائی جو ہیں وہ عقیدہ تثلیث کے ماننے والے بن گئے۔ وہ اللہ پاک کو بھی اپنا معبود مانتے تھے، پروردگار مانتے تھے، خدا مانتے تھے، معاذ اللہ اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، جس کی
ترجمانی قرآن نے کی کہ وقالت النصارى وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہا کہ جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ، اور اللہ کا بیٹا سمجھ کر عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ عزیر علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے وہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا جو خدا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، پاک بی بی کو، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہوئے مریم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی عیسائیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی، اور ان کے جو کلیسا تھے وہ جرائم کا مرکز بن چکے تھے، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، جرم بربریت بڑے عروج پر تھی۔ اور ایران کی یہ حالت تھی کہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، ایران اس وقت سپر پاور تسلیم کی جاتی تھی، اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں۔ اور مصر کے جو لوگ تھے وہاں پہ یہودی بستے تھے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہندوستان جو ہے جہاں پہ ہم بس رہے ہیں، انڈیا کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ، بنگلہ دیش کا علاقہ، تو یہ جو علاقہ تھا یہاں بھی لوگوں نے کروڑوں دیوتاؤں کو اپنی عبادت کا مرکز بنا رکھا تھا، دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ کوئی بجلی کی پوجا کرتا تھا، کوئی پانی کی پوجا کرتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی ہوا کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سانپ کو اپنا معاذ اللہ معبود خیال کرتے ہوئے اس کی پوجا کرتا تھا، کسی نے بندر کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، کسی نے گائے کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، کوئی اینٹوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا تھا، معاذ اللہ ہر چیز کو اپنا خدا تصور کرتے ہوئے اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور ہندوستان کے اندر انسانیت 4 طبقوں کے اندر بڑھ چکی تھی۔ ایک کو برہمن کہا جاتا تھا، دوسرے کو کھشتری کہا جاتا تھا، تیسرے کو ویش، اور چوتھے کو شودر کہا جاتا تھا۔ تو انسانیت کے یہ جو 4 طبقات تھے، ان کے اندر برہمن کو بڑا بلند مقام دیا جاتا تھا، اور شودر جو ہے انہیں گھٹیا سمجھا جاتا تھا، نہ ان کی عزت کی جاتی تھی، نہ ان کا احترام کیا جاتا تھا، نہ ان کے جان مال کا تحفظ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی خواتین کے ساتھ بڑا بدسلوک کیا جاتا تھا۔ اگر برہمن کے گارڈ سے کوئی شودر غلطی سے پانی پی لیتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے بیٹھتے تھے۔ تو بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر انسانیت اتنا زیادہ تنزلی کا شکار ہو چکی تھی۔ یہی حال ایشیا کے دوسرے ممالک کا تھا، برما ہو، نیپال ہو، انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ظلم و بربریت کی جا رہی تھی۔ اور روم جو ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا، سورہ روم پوری نازل فرمائی، وہاں بھی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ روم کے امراء کا، حکام کا حال یہ تھا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، دنیا کی ہر سہولت، ہر آسائش، دنیا کا ہر جو لذت والا کام وہ اسے حاصل کرتے تھے، مگر رعایا ظلم کی چکی کے اندر پستی تھی، رعایا کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، رعایا بھوکی پیاسی مرتی تھی، کمزوروں کا جینا حرام کر دیا گیا تھا۔ یہ تو ان چند ممالک کا حال تھا کہ جو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس قدر تنزلی کا، اس قدر ظلم و بربریت کا شکار ہو چکے تھے۔ اب بات عرب کی کر لیتے ہیں۔ عرب کا یہ حال تھا کہ عرب کے لوگوں کی زندگی دوسرے ممالک کے جو لوگ تھے ان سے کہیں زیادہ گئی گزری تھی، یعنی کہیں زیادہ عرب کے جو ممالک کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کھڑا رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، مگر ان کی جو حرکات تھی، ان کی جو زندگی تھی، جو معمولات تھے، وہ دین ابراہیم سے کہیں دور جا چکے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے جو حجاز والے ہیں،
اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ملانے میں، قائم کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر بعض ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کی رسومات پائی جاتی تھی، مگر بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے وہ دور ہٹ چکے تھے۔ اور ان کے اندر ایک جو کبھی حرکت پائی جاتی تھی عرب والوں کے اندر، کہ وہ ننگے ہو کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ طویل پیش کرتے کہ ہم جن کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ان کپڑوں کو پہن کے ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا۔ جو اہل کتاب تھے، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے برہنہ ہو کے سارا لباس اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ چھائیاں پائی جاتی تھی کہ مہمان نوازی بڑی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی، وعدہ پورا کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے تھے، مگر جو بری رسومات ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آج انہی بری رسومات کو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو محمد عربی کا پیروکار کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا، مسلمان کا خیر خواہ، غم خوار، مسلمان کا ہمدرد بنا کے بھیجا، مگر اللہ ماشاءاللہ چند مسلمانوں کے علاوہ باقی ہمارے اندر سے جو اخلاقیات ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہماری زبانوں کے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ ہم حق کا ساتھ دے سکیں، ہم حق کی آواز کو بلند کر سکیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کی جو بری رسومات تھی، سب سے پہلے بری رسم یہ تھی کہ بیٹی کو نحوست کی علامت سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور طویلیں کیا پیش کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ بیٹی کو ہم نے اس لیے مارا معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے دوران بیٹی کفار کے ہاتھوں میں آ جائے، ہماری عزت جو ہے وہ پامال ہوگی۔ عزت کو بچانے کے لیے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ یہ جو عرب کی بری رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور دوسری طویل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم اپنا دماد کسی کو بنانا پسند نہیں کرتے، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کوئی ہمارا دماد بنے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کر رہے ہیں۔ اور تیسری طویل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، ہمیں رزق کا ڈر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان کہیں ختم نہ ہو جائے، معاذ اللہ اس لیے بیٹی کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اور ان رسومات میں سے ایک بری رسم یہ تھی کہ جب باپ مر جاتا تو بیوی کو میراث کے طور پہ اس کے لڑکے کے قبضے میں دے دیا جاتا۔ وہ چاہتا تو خود اپنے باپ کی بیوی سے یعنی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، یا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کروا کے اس کا جو مہر ہے خود وصول کر لیتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جو قتل و غارت گری کی جاتی تھی، جو جبر و بربریت کا بازار گرم کیا جاتا تھا۔ اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ بدفعلی لیتے تھے، کوئی بھی کام ہو جاتا سمجھتے کہ اگر فلاں کام نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ برا سلوک نہ ہوتا، یعنی ہر کام سے بدفعلی لیتے، بدشگونی لیتے۔ جوا کھیلنے میں فخر محسوس کرتے تھے، شراب نوشی کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، بت پرستی کے اندر، پھر خانہ کعبہ میں بھی اپنے ساتھ بتوں کو لے جاتے، سفر کے دوران اپنے ساتھ بتوں کو رکھتے، ذات پات میں بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ اور عرب کی بڑی کبھی حرکت یہ تھی کہ ان کے جو خطباء تھے، جو شعراء تھے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، ان کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے، ان کی شان میں تقریریں کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو برا فعل ہے، برا عمل ہے، آج بھی ہمارے اس معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اور عرب کے لوگ چوری چکاری کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، لڑائی جھگڑے کو برا فعل نہیں سمجھتے تھے، قتل و غارت گری کو وہ معیوب اور برا فعل نہیں سمجھتے تھے، بڑی بڑے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ عرب معاشرے کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم تھا، کوئی اچھائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور مدینہ پاک کا یہ حال تھا کہ وہاں پہ یہودی پائے جاتے تھے،
عیسائی پائے جاتے تھے، اگرچہ وہ اہل کتاب تھے مگر ان کی حالت مشرکین مکہ سے کوئی بہتر نہیں تھی، ان کے اندر بھی یہی رسم و رواج پائے جاتے تھے۔ صرف روپے پیسے کو وقت دی جاتی تھی، روپیہ پیسہ لے کے خون بیچ دیا جاتا تھا، خون معاف کر دیا جاتا تھا، روپیہ پیسہ لے کے عزتوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ یعنی ان کے اندر جو اخلاقیات ختم ہو چکی تھی، آداب انسانیت ختم ہو چکا تھا، انسان کا قتل کرنا معمولی سمجھا جاتا تھا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی حرمت، انسانیت کا وقار، انسانیت کا ادب اس قدر بلند کیا، کہا کہ اے کعبہ تیری حرمت بڑی بلند ہے، مگر تجھ سے زیادہ ایک کلمہ گو مسلمان کی حرمت ہے، تجھ سے زیادہ شان ایک مسلمان کی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کو مارنا، ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 2619 ہے، عن البرہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزوال الدنیا اہوان علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا فعل، سب سے بڑا تباہی کا، ذلت کا، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق مار دینا، کسی انسان کی ناحق جان لے لینا، انسان کا خون بہا دینا بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برا ترین فعل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، فرمایا کہ جس نے مسلمان کا بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، یعنی اس نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا تھا، زمین میں فساد نہیں پھیلاتا تھا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی وجہ کے، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنے والا وہ اسی طرح سے ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے۔ آج انسان کا خون اتنا سستا ہو گیا، انسان کے خون کی حرمت کو، عزت کو اتنا بمال کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو آج لہو لہان کیا جا رہا ہے، آج قتل و غارت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ فرعون بھی یہی کام کرتا تھا، نمرود بھی یہی کام کرتا تھا، بڑے بڑے یزید، نمرود، فرعون، شداد، حمان، آج ان کے نام مٹ گئے۔ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم سر اٹھاتا ہے پھر اللہ اسے کچل کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انسانیت کا ادب سکھایا، انسانیت کا احترام سکھایا، اس لیے سکھایا کہ اگر احترام انسانیت کی روایت ٹوٹ گئی، انسان کا احترام اگر کرنا ختم ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر امن اور سلامتی ختم ہو جائے گی۔ یعنی انسان کی جان کی حرمت، اسے قتل کرنا حرام جانتے ہوئے اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، یہ مسلمان کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم دیتے تھے، جب لشکر روانہ کرتے فرماتے کہ خواتین کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، دشمنوں کی فصلوں کو، زمینوں کو انہیں جو ہے تباہ و برباد نہیں کرنا، گھروں کو تباہ نہیں کرنا۔ آج یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسی مسلمانوں کی نام نہاد حکومت ہے؟ کیا انہوں نے اسلام نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، سنت مصطفیٰ سے یہ واقف نہیں ہے؟ آج صرف حکومت کے نشے کے اندر ہیں، آج طاقت کا گھمنڈ ہے۔ میرے پروردگار کو یہ گھمنڈ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، اسے کھینچنے کی کوشش نہ کرنا، اگر اسے کھینچو گے تو میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ تو دوستو ظلم جو ہے وہ انسان پہ ہو وہ بھی ظلم ہے، مسلمان پہ ہو وہ بھی ظلم ہے۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کا قتل ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری
مسلمان قوم کو تڑپ اٹھنا چاہیے، مگر آج ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے، آج ہماری حالت یہ ہو چکی، ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں جماعت ہے۔ یارو سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مصطفیٰ کی حرمت پہ پہرا دینے والے ہیں۔ انہیں کونے سے لگانا، انہیں جو ہے وہ مار دینا، ان کے اوپر سیدھی گولیاں برسانا، ان کے اوپر تیزاب پھینکنا، معاذ اللہ ان کی لاشوں کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، گڑھوں کے اندر اکٹھا کر کے انہیں جو ہے دبا دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وزیر داخلہ توبہ کرے، جو فوج کا سربراہ ہے وہ توبہ کرے، وفاق کے جو حکمران ہیں وہ توبہ کریں کہ اتنا بڑا جرم، اس کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی یوم تشکر مناؤ، یوم احتجاج نہیں منانا۔ یعنی انسانوں کو یہاں قتل کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جو نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا گیا، جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کو بلند کرنے کے لیے حاصل کیا گیا، یہاں جو قرآن کی سنت کی بات کرے اس کے منہ میں سیدھی گولی ماری جاتی ہے۔ یہ کیا مسلمانی ہے؟ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بدل بدل کے یہی 3-4 خاندان آتے ہیں، کبھی نون لیگ آ جاتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، کبھی ان کے ساتھ جو ان کے حواری ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ نعرے تو بڑے لگاتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، آپ کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کی حرمت پہ جو مر مٹتا تھا، جس کی جان لی جاتی تھی، ہم اس کے لیے دعا کے کلمات بھی نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے لیے آواز بلند کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس تو دعا کے لیے وقت نہیں کہ ان کے لیے دعا ہی کر لیں، ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، اس کائنات کی کایا پلٹنے کے لیے بھیجا، ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ جب مصطفیٰ آئے، آ کے آپ نے ہمیں ظلم و ستم سے دور کر دیا، قتل و غارت سے دور کر دیا، ناانصافی کو جڑ سے ختم کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ وہ ذرا خطبہ پڑھیں حضرت جعفر بن ابی طالب کا، اس میں بڑے قیمتی الفاظ ہیں، بڑے قیمتی جملے ہیں کہ ان جملوں کو سن کر نجاشی نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی تلاوت سنا رہے ہو، جو سورہ مریم پڑھ کے سنا رہے ہو، یہ کلام اور انجیل جو ہے یہ ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ تو پھر نجاشی جو تھا وہ زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ اگر مجھے اللہ نے ہمت دی تو میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں گا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا مددگار بنوں گا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی نجاشی، وہ جو یہود و نصارہ تھے، وہ بھی مسلمان کی حرمت کو جانتے تھے، مسلمان کو تحفظ دیتے تھے، مسلمان کو پناہ دیتے تھے۔ آج ہم مسلمان سے اتنا بیگانے ہو گئے کہ مسلمان کا درد ہمارے سینوں کے اندر نہیں رہا۔ دوستو، اس بات کو سمجھے، اس بات کو جانیں کہ آج اگر ان کی باری ہے، کل ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ جیسے آج دنیا کا بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل گن گن کے مسلمانوں کو لڑوا رہا ہے، مروا رہا ہے۔ ایک وقت تھا اس نے عراق کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا، اس نے افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی، آج اس نے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، مسلمانوں کو، پاکستان کو افغانستان سے لڑوا دیا ہے۔ یعنی یہ جو عالمی دہشت گرد امریکہ، اسرائیل، یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ان کی ہوا نکل جائے، یہ کمزور ہو جائیں، پھر انہیں مارنا آسان ہو جائے گا۔ عالمی دہشت گرد کے اس پروپیگنڈے کو سمجھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں، سڑکوں میں گلیوں میں نہ جائیں، کم سے کم اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بتائیں، اپنی چار دیواری کے اندر آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو اللہ کے دین کے مجاہد تھے انہیں ناحق قتل کیا گیا ہے، ان کا خون ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ ان مجاہدین کے اندر بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، دین کے طالب علم بھی تھے، علماء بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، سادات کرام بھی تھے، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا، سیدھے فائر مارے گئے ہیں۔
الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ مظلوموں کو جو ہے اللہ ان کا مددگار بنے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔